نبی کا مدفن کہیں۔ اتنا تو پتہ چل گیا کہ آنکھوں سے پردہ ضرور کر گئے تھے، لیکن سسٹم رب کے ساتھ اپنی جگہ اسی طرح چل رہا تھا۔ حکم ملا کہ پہنچو مسجد اقصی میں، سارے نبی پہنچ گئے، کسی کو جرت نہیں مصلی امامت پہ آئے، سب نے بنا کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا مقتدی ہوتے دو طرح کے، ایک وہ کہ جو جماعت سے پہلے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو دوڑ کر جماعت کے ساتھ ملتے ہیں۔ رب نے بتا دیا میرے محبوب کی شان یہ نہیں ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہو تو پیچھے سے آ کر تو ملے، نہ پہلے سارے کھڑے ہو، سارے پہنچو، کیوں؟ اور کھڑے ہو جاؤ، استقبال بھی ہو جائے اور مصلی امامت بھی محبوب کو ملے۔ اچھا مصلی امامت خالی ہے، میرا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے نظر فرمائی ہوگی آج حکم ملا مسجد اقصی پہنچنے کا، اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ اللہ اکبر، دیکھو سارے نبی موجود ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے موجود ہیں، مصلی امامت خالی ہے، کس کے لیے خالی ہے؟ کس کے لیے خالی ہے؟ کون موجود نہیں ہے؟ سارے نبی آئے ہوئے ہیں، نبی ایک کنبہ ہے نا جی، ایک جماعت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، ہر ایک کو پتہ ہے، ہر نبی کو دوسرے نبی کا پتہ ہے، پتہ کیسے نہ ہو؟ جب میثاق لیا تو ہر ایک کو پتہ تھا کہ نبی کون ہے، وہاں کو ادراک اللہ نے عطا کر کے بھیجا ہے کہ وہ نبوت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، تو ہر نبی دیکھ رہا ہے کہ سارے موجود ہیں، ابراہیم موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، یوسف علیہ السلام موجود ہے، یعقوب علیہ السلام موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام موجود ہے، اسحاق علیہ السلام موجود ہے، داؤد علیہ السلام موجود ہے، سلیمان علیہ السلام موجود ہے، تمام انبیاء موجود ہیں، کون موجود نہیں ہے؟ انتظار کس کا ہے؟ انتظار کائنات کے مولا کا ہے، انتظار نبیوں کے امام کا ہے، سید الانبیاء کا ہے۔ مصلی امامت خالی ہے تو سارے آپ سے پوچھتے ہوں گے نا، گفتگو شریر پوچھتے ہوں گے، بات کس کی بات کرتے ہوں گے، کس کا پوچھتے ہوں گے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بات، اور پھر کیا کہتے ہیں وہ آئے تو ہمارے بعد، آئے تو ہمارے بعد، لیکن سبقت لے گئے مرتبے اور مقام میں، اللہ نے وہاں بھی سردار بنایا، ان کے صدقے سے وہاں بھی نبوت عطا کی، اور آج امامت کا مسئلہ اپنے محبوب کو دے کر اسے ثابت کر دیا ہے، مہر تصدیق ثابت کر دی ہے کہ محبوب ہر حال میں امام تمہارا ہے۔ تو آپس میں گفتگو شریف کس کی ہے؟ محبوب کائنات کی ہے۔ تو نبی بات کس کی کر رہے تھے؟ کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ باتیں تو اس پر بڑی، اور آپ کا ذوق اجتماع اس کو جتنا بھی بڑھا دیں اللہ تعالیٰ سے برکت عطا فرمائے، اور آپ نے بڑے ذوق سے سنا، آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ بس عقیدے کے 2-3-4 چیزیں جو میں نے بتائیں قرآن و سنت سے دلائل کی روشنی میں، اور دوسری چیز جو میں نے سفر کے بارے میں بتائی ہیں۔ آخری بات اگر میں عرض نہ کروں تو میں سمجھوں گا کہ شاید میں نے اپنی اس گفتگو کو حق ادا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس سفر میں اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ عطا کیا ہے، اور کرم یہ فرمایا ہے کہ 50 مہین اور رخصت دے کر 5 فرض کی، اور فرمایا کہ تیری امت میرے محبوب پڑھے گی 5، لیکن ثواب ہے 50 کا۔ اور یہاں پر روایات میں موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آخری مرتبہ آئے نا، تشریف لائے نبی پاک علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام نے 5 کی دفعہ بھی کہا تھا کہ حضور، کئی سوچتے ہونے نور بھائی یار پھیرا لگائی، ایک چکر لگا ہی آتے پر کیا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا 50 سے 45 40 30 20 10 5 تک آ گئی ہیں، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام نے ہم گناہ گاروں پر، آپ خوش نصیبوں پر ایک اعتماد کیا نا، میری امت اتنی گئی گزری تو نہیں ہوگی، میری امت اتنی گئی گزری تو نہیں ہوگی، ان کو پتہ ہوگا، ان کو علماء بتائیں گے کہ 50 سے کم اگر 5 آئی ہیں تو اتنے تو گئے گزرے نہیں ہوں گے کہ 5 بھی نہ پڑھیں۔ آج جو نماز نہیں نہ پڑھتا، 2 چیزیں یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. تو جو نماز پڑھتا ہے وہ محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا اہتمام کرتا ہے. اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ایک محاورہ بھی ہے. محاورتاً بھی بولتے ہیں. کیا مطلب؟ دوسرے کو خوش کرنا, دوسرے کو راضی کرنا, دوسرے کی محبت کو حاصل کرنا. تو میری آنکھوں کو فلاں نے ٹھنڈا کر دیا ہے, کیا مطلب؟ مجھے اس نے خوش کر دیا ہے, مجھے اس نے راضی کر دیا ہے. تو آج اگر محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کرنا ہے, محبوب کو راضی کرنا ہے, تو اس کا طریقہ معراج کا سبق یہ ہے کہ نماز 5 وقت کی پڑھی جائے. اور دوسری چیز, جو نہیں پڑھتا, جو باقی گناہ عذاب تکلیف تو ہے ہی صحیح, لیکن وہ اس کے ساتھ ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ وہ یہ سوچ لیا کرے کہ شب معراج نبی پاک علیہ السلام نے ایک اعتماد فرمایا تھا, وہ اس محبوب کے اس اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچا رہا ہے, اس پر بھی وہ پورا نہیں اتر رہا ہے. اس لیے اس معراج میں جہاں عظمت مصطفیٰ کے تذکرے ہیں, وہاں نماز کی اہمیت کا بھی بیان ہے کہ اس نماز کو 5 وقت پڑھا بھی جائے اور پابندی کے ساتھ اس کو ادا بھی کیا جائے. رب کریم میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. مجھے 1 گھنٹہ انہوں نے کل دیا تھا, میں 10 منٹ لیٹ آیا, لیکن میں نے اس سے 7 منٹ اور کر دیا ہے. اللہ کریم میری حاضری کو قبول فرمائے. اور میں بلا تاخیر اجازت چاہوں گا, اور آپ کی محبتوں کو سمیٹنے کے لیے پھر کبھی حاضری ہوگی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایک مرتبہ پھر بہت مبارکباد, بہت دعائیں اس عظیم الشان مسجد کے تعمیر کرنے پر. آگے اللہ کریم اس کو بہتر انداز کے ساتھ چلانے کی, اس کا انتظام و انسلام آگے بڑھانے کی توفیق دے. اور اب انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا ایجوکیشنل سینٹر, اس کو پراپر ایجوکیشنل سینٹر بنائیں تاکہ آنے والی نسل جو ہے نا وہ یہ یاد رکھے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اچھا ایک ایجوکیشنل سسٹم اسلامک دیا ہے تاکہ وہ اچھے مسلمان اور اچھے انسان بن سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alright guys, there's only 5 or so minutes till prayer. I want everybody please to be fully attentive and fully focused. It's time to turn to Allah subhanahu wa ta'ala in 5 or so many minutes. So please, those of you who are going to be staying, and inshallah all of you will be, so Salat al-Maghrib, full attention please. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, in his life there's 2 great nights that we celebrate throughout the year. The first of those is the night of Milad, the night in which the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was born. The second of the nights that we celebrate concerning the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is the night of Al-Isra wal-Mi'raj. Okay, the 27th of Rajab. Both of these nights are great. But the ulama, they discuss amongst themselves which is the greater from these 2 nights. And they say, as far as the ummah is concerned, all of us sitting here, the greatest night for us is the night of Milad, the night in which the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was born. But as far as the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is concerned, the greatest night in his life is the night of Mi'raj, the 27th of Rajab. Why? Because he received in the night of Mi'raj that which no prophet has ever received or will ever receive till Yawm al-Qiyamah. Humanly, that which is the greatest thing to achieve, and that is to see Allah subhanahu wa ta'ala with the eyes of his head. The greatest of the ni'mah, the greatest of the bounties that any human being could and can ever receive, and that is to see Allah subhanahu wa ta'ala. And he sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was able to obtain this great honor on this beautiful night of Al-Isra wal-Mi'raj. So many great dimensions. Alhamdulillah, yesterday we spoke about an hour or so. Okay, and alhamdulillah, I shared things that were, I believe, to some extent new. Okay, and alhamdulillah, those things, those who are there can appreciate, but obviously within 5 minutes it's very difficult to do anything of that I shared with you. Imam Bushayri rahimahullah ta'ala, he says that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he came from the heavens to earth to teach us how to make ibadah.
But he went from earth to the heavens to teach the angels how to have adab in that ibadah. And the greatest of the adab that the Prophet ﷺ manifested on the night of Al-Isra wal-Mi'raj, Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala, he says that the pinnacle and the peak of the Mi'raj and the ascension of the Prophet ﷺ is this ayah, مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. That being in the divine company and in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, there were so many other things that the Prophet sallallahu ta'ala was shown. There was Jannah there was the hellfire there was Jibreel, there was the Lawh, the Qalam, all of those things were there, the Arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. But despite all of those things being there, the Prophet sallallahu ta'ala for his eyes not to swerve away, right or left, away from the endless beauty of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the greatest adab of Rasulullah sallallahu ta'ala and this is the adab that he came to teach the angels. Okay, so this is just in a very, very brief summary of Al-Isra wal-Mi'raj. Why did the Prophet sallallahu ta'ala why was he chosen to go here? One simple sentence will explain it. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. The Prophet sallallahu ta'ala when Allah subhanahu wa ta'ala created humanity, he created it for a reason. And that reason was to وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abdullah ibn Abbas says in the tafsir of this ayah, يَعْرِفُونَ, to obtain the ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why we came, to obtain the ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala. Every prophet from Adam alayhi salam to Isa alayhi salam, they came and they said, قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, say that there is none worthy of worship except for Allah. But when we turn around and we ask the prophets of Allah, O Adam, have you seen Allah? O Nuh, have you seen Allah? O Idris, have you seen Allah? O Musa, have you seen Allah? O Harun, have you seen Allah? O Isa, have you seen Allah? All of the great prophets of Allah said, we have not seen the one that has sent us, but we've heard La ilaha illallah. But now it was time for the Messenger sallallahu ta'ala alayhi wasallam, who was the chosen one amongst the 124,000 prophets and messengers. It was the night that Allah subhanahu wa ta'ala gave to fulfill and to complete the purpose as to why He created the heavens and the earth, and that was for the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam to be chosen, representing the whole of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, with the eyes of his head to see the one who is La ilaha illallah. And thus on the night of Al-Isra wal-Mi'raj, this is the most important, without any shadow of doubt, this is no exaggeration, this is the most important night in the seerah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Because on this night, the purpose as to why Allah subhanahu wa ta'ala created the heavens and the earth was completed and perfected in the divine presence of Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. He drew near and more nearer, to the point that there was 2 bows length or even more nearer. In other words, the Prophet sallallahu alaihi wasallam could not have come more closer to Allah subhanahu wa ta'ala. On that night, the Prophet sallallahu alaihi wasallam could not obtain greater portion from the ma'rifah that was bestowed upon him, upon his pure heart. And thus this night represents this great success and happiness of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And you know why we celebrate Al-Isra wal-Mi'raj? We celebrate Milad Sharif because by sending the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah made us happy. But we celebrate Al-Isra wal-Mi'raj because by granting the vision, the divine vision to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah made His beloved happy. And thus this night we are celebrating and we are showing ourselves and those around us and those who know and those who don't know. We are saying, Ya Rasulullah, tonight we are here celebrating your happiness. We are appreciating the fact that you were made happy like never before. And at that night there was the pinnacle of the sa'adah, of the felicity and the happiness of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and that is what we are celebrating. Now when the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, in that state of sa'adah, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he received something that he never received on earth. He only received in the heavens. Had Allah willed, He could have revealed prescribed the 30 days fasting in Ramadan in the heavens. Had Allah willed, He could have said, pay your zakat in the heavens. Had Allah subhanahu wa ta'ala willed, He could have said, observe your rights to your parents in the heavens.
none of those things. There was one of the great regulations that we are to observe in our lives that Allah subhanahu wa ta'ala commanded in that state where the Prophet is the happiest like he's never been happy before, and that is the 5 daily prayers. So you know those 5 daily prayers that we have, look at it from this dimension that they are representative of the happiness of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Those 5 daily prayers are there, and once we pray those 5 daily prayers, we are in actual fact increasing the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in that sa'ada, in that happiness, because these are those prayers that he received when he was at the pinnacle of his sa'ada and his happiness. This is the concept that we need to have regarding the prayers. So those of us sitting here right now, you know, whatever your excuses are that you may present, and you may try to make yourself feel that it's okay for me to be in this situation, guys, it's not okay. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he went out of your way to give so many sacrifices, so much pain and ongoing suffering just to keep you people, you know, happy and to get us into Jannah. And now it is time till Yawm al-Qiyamah for us to fulfill the 5 daily prayers. Allah subhanahu wa ta'ala gave us the tawfiq to do so. جن احباب نے روزہ کھولنا ہے ان کے لیے بھی اہتمام ہے, یہاں پانی پڑا ہوا ہے, روزہ جو ہے کھول سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیرت کی گل ہے, ہر بندے کو ٹائم کا پتہ ہے, 26 منٹ تھے, کوئی ضروری بھی اذان ہی ہونی ہے تو روزہ کھولنا ہے, ہر بندے نے روزہ کھول دیں پہ سارے کھول دیں, 26 منٹ ہو گئے. اذان کی ہونے لگی ہے, جماعت کہاں ہوں جیسے رمضان بھی جس وقت روزہ کھول لیتا ہے 10 منٹ سارے کھاندے پیندے نے. یہ کوئی ایڈی حیرت تو کوئی ادھر اشارہ کرتا ہے, کوئی ادھر اشارہ کرتا ہے, کوئی ایڈی حیرت والی گل کوئی نہیں. ٹائم روزہ کھولن کا 26 منٹ پارٹ کی ہر بندے کو پتا بھی راتی اعلان بھی کر کے دسیا ہوئے ہوں اذان ہوئے گی, اذان تو بعد جماعت ہوئے گی, اور جماعت تو بعد جہاں ختم شریف پڑھیا جائے گا, اور پھر تھلے کار پارکنگ میں لنگر شریف کا اہتمام ہے, لنگر کھا کے جایا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة